اس آیت کا صحیح فہم امام اصمعی رحمہ اللہ لغت کے بہت بڑے امام تھے اور دینی علوم کے بھی، تفسیر کے عالم تھے، حدیث کے عالم تھے. وہ بصرہ میں تھے، تو اپنے گھر سے باہر نکلے تو ایک اعرابی کو دیکھا. ایک اعرابی کو دیکھا تو اس نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. عربی نے پوچھا کہ آپ کا کیا تعارف ہے، نام بتایا، پوچھا قبیلہ کون سا ہے، تو کہا کہ میں بنو اسمع سے ہوں. تو عربی نے کہا تم اسمعی ہو؟ جی اسمعی ہوں. کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا اس سرزمین سے جہاں رحمان کا کلام پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. عربی نے پوچھا کہ حل الرحمن کلام، رحمان کا کلام بھی ہے؟ کہا کہ ہاں، رحمان کا کلام قرآن پاک. تو کہا مجھے اس میں سے کچھ سناؤ. اسمعی کہتے میں نے سورہ زاریات سنائی، یہ جس کی تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں، سورہ زاریات سنائی. جب یہاں تک پہنچا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہاری روزی آسمان میں موجود ہے، فیصلے ہو چکے ہیں. عربی نے کہا بس کرو، یہ اللہ کا فرمان ہے. ہاں. اس عربی نے تیر کمان بھی ساتھ لگائے ہوئے تھے اپنے، اور تلوار بھی حمائل کی ہوئی تھی. اپنے اونٹ سے اترا اور اس کو ذبح کر دی، نحر کر دیا، اس کی کھال اتار دی. اور پھر اسمعی سے کہا کہ میری مدد کرو گوشت تقسیم کرنے میں، ہر آنے جانے والے کو دو. لوگ گزر رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، تو اس کو اس اونٹ کا گوشت دے رہے ہیں. حتیٰ کہ وہ ختم ہو گیا. جو اس کے پاس تیر کمان تھی وہ اسے توڑ دی اور جنگل کی طرف نکل گیا، یہ پڑھتا ہوا فی السماء رزقکم، کہ تمہاری روزی آسمان میں، وہ میں مل جائے گی. اس روزی کے پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کو پکارتے رہیں. جنگل کی طرف نکل گئے. چنانچہ کچھ وقت گزرا. اسمعی فرماتے ہیں کہ ہارون رشید امیر المومنین ان کے ساتھ میں حج کرنے گیا تو طواف کر رہے تھے. ایک بڑی کمزور سی آواز میرے کانوں میں سے ٹکرائی. جب میں نے جھانکا تو وہی اعرابی طواف کر رہا تھا. مجھے پکڑ کے ایک طرف لے گیا اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے سنایا تھا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ آپ کا رزق آسمان میں ہے. اور میں جنگل کی طرف نکل گیا اور میں نے اس فرمان کو سچا پایا. سال رکا، 2 سال رکا، اس فرمان کو میں نے ہو بہو سچا پایا. کچھ اور بھی سناؤ گے؟ فرمایا کہ ہاں سناتا ہوں. اگلی آیت پڑھ دی. وہ آیت کیا ہے؟ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. قسم ہے آسمانوں اور زمینوں کے رب کی، قسم ہے آسمان کے رب کی اور زمین کے رب کی کہ انہ لحق، یہ حق ہے، یہ کلام اللہ کا فرمان حق ہے، سچ ہے. اسی طرح حق ہے جس طرح آپس میں تم باتیں کرتے. تم نے اپنے بھائی سے بات کی، اس نے تم سے بات کی، اس بات میں شک ہے کوئی؟ یا آپ نے بات کی تو وہ بات یقینی ہے، آپ کو یقین ہے کہ آپ نے بات کی. اسی طرح یہ اللہ کا فرمان حق ہے، اس پر یقین کرو. وہ عربی ہکا بکا ہو گیا اور غصے میں کہتا من الذی اغضب الجلیل
حتی حلف، اللہ تعالیٰ کو کس نے غصہ دلایا کہ اللہ قسمیں کھا رہا ہے؟ کہ تم لوگ اللہ کی بات کی تصدیق نہیں کرتے، سچا نہیں جانتے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو تم نے قسم کھانے پہ مجبور کر دیا۔ وہ عربی اسی بات کو دہرا رہا ہے کہ رب تعالیٰ کو کس نے غصہ دلایا کہ ہم جیسوں کو منوانے کے لیے قسمیں کھا رہے، وہ قسمیں کھا رہے۔ یہ بات اس نے 3 دفعہ کہی اور ساتھ اس کی روح جسم سے نکل گئی، فوت ہو گئی۔ یہ یعنی آیت کا فہم، یعنی اس کا فہم کہاں تک پہنچا کہ سارے وسائل چھوڑ دیے، اونٹنی ذبح کر دی، تیر کمان سب توڑ کے پھینک دیے اور جنگل کی طرف نکل گیا جہاں کوئی مقصد نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی فیکٹری نہیں۔ اور 1-2 سال دوبارہ ملاقات ہوئی تو اس نے آ کر کہا کہ میں نے اللہ کے اس فرمان کو حق اور سچ پایا، باقی رزق آسمان میں اور اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ پہنچاتا ہے۔ اور پھر اس آیت کو سن کر اس پر ایک عجیب دہشت اور خوف طاری ہو گئی کہ رحمان اتنے غصے میں، ہم اتنے نکمے اور نالائق کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے، منوانے کے لیے قسمیں کھا رہے، اللہ قسمیں کھا رہے، بار بار اس بات کو دہرا رہا ہے حتیٰ کہ اس کی جان نکل گئی۔ اب یہ مقام ہم پڑھتے ہیں بار بار، لیکن جہاں اس عربی کا ذہن پہنچا ہمارا ذہن نہیں پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرامین کی گہرائی۔ بہرحال وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان میں آپ کی روزی ہے اور جو کچھ تم وعدہ کیے گئے ہو، وہ خیر کا وعدہ ہو، شر کا وعدہ ہو، جنت کا ہو، جہنم کا ہو، سب کچھ اوپر موجود ہے، اوپر لوح محفوظ لکھا ہوا ہے، تقدیر کے فیصلے ہو چکے۔ جف القلم ما هو کائن، جو کچھ ہونے والا ہے اس کو لکھ کر قلم خشک ہو چکی۔